یوسف علیہ السلام بینات کے ساتھ آئے، دلائل کے ساتھ آئے، تو فما زلتم فی شک، تم ہمیشہ شک میں رہے، مما جاءکم بہ، اس چیز سے جو تمہارے پاس لائے، زندگی میں شک کرتے رہے۔ اگر بظاہر مان بھی لیا، اندر شک، تو ایسا ماننا قابل قبول نہیں۔ آپ شریعت کی کوئی بات مانیں بظاہر، دل میں شک ہو، ریب ہو اور تردد اور تأمل ہو، وہ ماننا قابل قبول نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اللہ کے رسول کے کسی فیصلے کے تعلق سے دل میں کوئی حرج، کوئی کھٹک، کوئی تنگی، کوئی شک بالکل نہ ہو، اور اگر ہوگی تو ماننا قابل قبول نہیں۔ جس ذات نے تمہارا ماننا قبول کرنا ہے، وہ ذات جانتا ہے کہ دل میں شک ہے، تو کیسے قابل قبول ہوگا؟ سچا ماننا یہ ہے کہ دل و جان کی گہرائی سے مانو، ظاہر اور باطن سے مانو، زبان سے اقرار کرو، دل میں یقین ہو، اور سارے اعضاء اس کے مطابق عمل کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، تسلیم کریں پوری طرح۔ تو یوسف علیہ السلام پر بظاہر تم اگر مان بھی رہے تھے، ایمان لا بھی رہے تھے، اندر شک تھا، تو ماننا قابل قبول نہیں جب تک اندر یقین نہ ہو۔ جس ذات نے آپ کا ماننا قبول کرنا ہے، وہ ذات آپ کے ظاہر کو بھی دیکھے گا، باطن کو بھی دیکھے گا، اور اگر ظاہر و باطن میں یکسانیت ہے، اندر بھی یقین ہے اور ظاہر بھی پوری طرح اقرار اور اعتراف ہے، اور اعضاء اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، پھر آپ کا ماننا قابل قبول ہوگا۔ اور اگر اوپر سے مان رہے ہو، اندر شک ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تم شک کرتے رہے، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گئے، حتی اذا ہلک، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول۔ اس کا کیا معنی؟ ان کے فوت ہونے کے بعد تم نے ان کا اعتراف کیا کہ بڑی شان والے تھے، بڑے رتبے والے تھے، ایسا کوئی رسول اب آ ہی نہیں سکتا، لہذا یوسف کے بعد کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا۔ تو فوت ہونے کے بعد تم ان کی شان میں یہ باتیں کر رہے ہو، زندگی میں شک کرتے رہے، اور جب فوت ہو گئے تم نے ان کے رتبے کو اتنا بڑھا دیا، کتنے شان والے تھے، مرتبے والے تھے، اتنے اونچے مقام والے تھے، اب ایسا رسول آ ہی نہیں سکتا، لہذا یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا۔